اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. For online academy classes, Nazra classes, Tafsir classes, Arabic classes available. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، جب انہوں نے ان کے آس پر آ کر سلام کیا تو انہوں نے کہا ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ بھنا ہوا بچڑا نہیں کھایا، جس کی تفصیل سورہ ہود میں ابھی گزری تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. قالوا لو توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. قولا، کہا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ الا امسنی الکبر فبما تبشرون، اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں. فلا تکن من القانتین، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اس کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں، وہ ہر بات پر قادر ہے. قولا، کہا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور اس نے کہا کون مایوس ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے. قولا، پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب یہاں جو کہا گیا کہ جو مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ بہکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں. اولاد کے ہونے پر تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ وہ بڑھاپے میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم تھے، کیونکہ رب کی رحمت تو گمراہ لوگوں کا شیوا ہے. حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ اولاد کی صرف بشارت دینے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد کچھ اور تھا. اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کام سے آئے ہو؟ الا آل لوط، مگر لوط کا خاندان. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ اس نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے. قالا انکم قوم منکرون، انہوں نے لوط علیہ السلام نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو. یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں تھے جس کا پورا قصہ پچھلی پارے میں گزر چکا ہے. قالوا، انہوں نے کہا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب الہی لے کر آئے ہیں. اب اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے. صریح حق لائے ہیں مطلب ہم عذاب لائے ہیں جس کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں بھی بالکل سچے، یعنی کہ جو ہم عذاب کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے. اور اب اس قوم کی تباہی کا وقت آ گیا ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا. اور خبردار وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہوئے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے، یعنی لوط علیہ السلام کو
وہی کے ذریعے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، یعنی دابیرہ سے مراد وہ آخری آدمی ہے جو باقی رہ جائے گا، فرمایا وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا۔ ادھر تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر قوم لوط کو پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں شکل نوجوان مہمان آئے ہیں، تو اپنی امرت پرستی کی وجہ سے بڑے خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آیا، مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے اور اپنی تسکین حاصل کر۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بڑی سمجھانے کی کوشش کری کہ یہ مہمان ہے، میں تمہیں کس طرح ان کے سپرد کر سکتا ہوں، لیکن یہ قوم اتنی ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی تھی اے لوط، تو ان اجنبیوں کو کیا لگتا ہے، تو کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کر یا ان کو اپنے مہمان نہ بنا؟ آگے یہ آیات اسی واقعے کی طرف ہیں۔ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان نواز ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا ہے؟ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، یعنی کہ قوم کی بیٹیاں یا میری بیٹیاں یا وہ عورتیں جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو۔ لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرا تھے۔ فاخذتهم الصیحة مشرکین، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑی زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ اب یہاں جو کہا گیا کہ وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرا تھے، تیری عمر کی قسم، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے جس سے آپ کا شرف و فضل واضح ہے، تاہم کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو حاکم مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا لے، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ آدمی بدمستی اور گمراہی میں اتنے سرگرا تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اتنی معقول بات پر بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان لوگوں کے اوپر کنکر والے پتھر برسائے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوا تو ان کا خاتمہ کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ زوردار آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے الٹا کر زمین پر دے مارا، یوں اوپر والا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کر کے طے و بالا کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے، اہل بصیرت والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Share as a Saka Ijeria.